اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ باغ فدق کا قصہ کس قدر دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ معاشرے کے اندر جہالت اپنے عروج کے اوپر ہے۔ صدیق اکبر جو دین کی تصدیق کرنے والا ہے، ان کے بارے میں کہا جائے کہ وہ حق کو غصب کرنے والے ہیں، وہ حق کو جھٹلانے والے ہیں، اور نیشنل ایکشن پلان حرکت میں نہ آئے، ادارے حرکت میں نہ آئے، ان کے خلاف کیسز نہ بنے۔ مجھے بتائیں، قانون تو اشتعال کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ قانون اور آئین کی بالادستی کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ مشتعل نہ ہوں۔ آج قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے آپ کو، مجھ کو، سب کو ایک صف میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور یہ قضیہ بھی مختصر، یہ ایک لمبی چوڑی باب ہے، لیکن مجھے ایک بات ایمانداری سے بتلائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو الزام آپ لوگ لگاتے ہیں جہالت کے تحت یا کم علمی کے تحت، یہ الزام صرف حضرت ابو بکر کے اوپر لگے گا؟ اس الزام کا شکار آپ تو زبان کھولی، آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین اترا۔ سورت حشر آیت نمبر 6 اور 7 کا پوری آج پاکستانی قوم اور امت ترجمہ پڑھ لے۔ مال فے کے مصارف ان آیتوں میں بیان کر دیے گئے ہیں، اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، رسول اللہ کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ 6 مصارف ان 2 آیتوں میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے احکامات کو ماننے والے نہ تھے؟ آپ آج تک یہی فیصلہ نہیں کر سکے کہ باغ فدق جو ہے وہ مال فے تھا، وہ ہبہ تھا، وہ کیا تھا؟ آپ پہلے یہ فیصلہ تو کر لیں۔ اور اگر مال فے تھا جس کے اوپر اجماع امت ہے، تو مال فے کے 6 مصارف اللہ نے بیان کیے ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے بیان نہیں کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سلسلے کو جاری رکھا، ان 3 اصحاب نے اسی سلسلے کو جاری رکھا۔ آپ بتلائیے، اگر ذاتی پرسنل ہبہ ہوتا تو حضرت فاطمہ تو حضرت علی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام لینے بھی آئی تھی، تو نبی کریم نے کہا میں تمہیں غلام نہیں دوں گا۔ تسبیح فاطمہ میں اس حدیث کے ذریعے تو مل گئی اتنی عظمت والی تسبیح، لیکن آپ نے اس حدیث کے اوپر غور نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر نے جس طرح نبی کریم اس مال فے کو استعمال کرتے رہے ویسے استعمال کیا، حضرت عمر نے کیا۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتلائیے، حضرت علی جن کی جرأت و شجاعت معروف ہے، کیا وہ اپنا حق غضب ہونے کے بعد سٹینڈ نہ لیتے، کھڑے نہ ہوتے؟ جو حضرت ابو بکر و عمر و عثمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف تھا، وہی علی و فاطمہ کا موقف تھا۔ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت ابو بکر کا موقف سننے کے بعد کہ انبیاء کا ترکہ مال و دولت وراثت میں نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ آپ مجھے بتلائیے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں وہ وراثت کی حقدار نہ ہوتی؟ اگر مال و دولت نبیوں کا ورثہ اور ترکہ ہوتا تو ازواج کو بھی ملتا، اولاد کو بھی ملتا۔ آپ مجھے دوسری بات بتلائیے، چلیں 1% آپ کی بات مان لی جائے، 1%۔ بعض جہلا ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت علی جب خلیفہ بنے تھے اس وقت فاطمہ زندہ نہیں تھی، وہ کس کو دیتے؟ حسنین محترم زندہ نہیں تھے؟ حضرت حسن زندہ نہیں تھے؟ حضرت حسین زندہ نہیں تھے؟ اگر یہ مال ذاتی مال سمجھا جاتا اور حضرت علی بالفرض مان لیا جائے، پہلی خلافت، دوسری خلافت، تیسری خلافت، چوتھی خلافت میں تو ہم مانتے ہیں، آپ تو بلا فصل بھی مانتے ہیں، آپ تو پہلا ہی خلیفہ مانتے ہیں، لیکن اگر چوتھے نمبر پہ بھی حضرت علی کی خلافت آئی تو کیا باغ فدق اس وقت گم ہو گیا تھا؟ باغ فدق تو وہاں پر موجود ہے، وہ تو غیر منقولہ جائیداد ہے، اس کے تو انتقال اور منتقلی کی ممکن نہیں، خیبر کے مقام کے اوپر موجود تھا۔ حضرت علی نے اپنی اولاد کو کیوں نہ دیا؟ کیوں حق واپس نہ لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کا، حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، عثمان کا وہی موقف تھا۔ حضرت ابو بکر تو وہ ہیں کہ جن کو صحابہ نے کہا تھا اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ مت کیجیے، مدینہ کے اوپر کوئی حملہ آور ہو جائے گا، تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا اللہ کی قسم میں رسول اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کے اندر رتی برابر ترمیم نہیں کروں گا۔ آپ کو یہ کیا مغالطہ ہے؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، کسی کے ذہن میں، کسی کم عقل جاہل کے ذہن میں یہ جھوٹے قصے کہانیاں سن کے اگر ذرہ برابر بھی فطور آتا ہے تو آئیے میں آپ کو علل اعلان کہتا ہوں، کوئی ایک رافضی عالم، رافضی سکالر آ جائے
میں اس کو کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر کو نبی کریم نے جنت کی بشارت دی، عمر کو دی، عثمان کو دی، علی کو دی، فاطمہ سردار ہیں، ہمارا اختلاف کوئی نہیں ہے۔ تکلیف، بغض، حسد آپ لوگوں میں ہے۔ کوئی اس بات کے اوپر مباہلہ کرنا چاہے، میں حاضر ہوں کہ حضرت ابو بکر جنتی ہیں کہ نہیں ہیں۔ آئیے، اگر آپ دلائل کی دنیا اور علم کی دنیا سے بھاگ رہے ہیں تو پھر مباہلے کی دنیا میں آ جائیے، لوگوں کے سامنے یہ بات بھی کھل جائے۔ آئیے، اس بات کے اوپر میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں، کوئی رافضی عالم سکالر آ جائے، ہم اکٹھے بیٹھیں گے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، آئیں مباہلہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ابو بکر جنتی ہیں۔ آپ کا عقیدہ آپ کی اس طرح کی باتوں سے لوگوں کے سامنے کھل کر آ رہا ہے، آپ خود اپنے بارے میں غور کریں۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ جب ہم اکٹھے بیٹھیں تب آپ ہمارے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ مقدسات کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اور آج جب توہین ہو گئی ہے آپ اس کی پشت بنائی کر رہے ہیں۔ میں اداروں سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر اہل سنت میں سے کوئی اہل بیت کی توہین کرے، صرف 295 بی کا ہی نہیں، اس کی زبان کو کاٹا جائے تاکہ معاشرے سے فرقہ واریت ختم ہو جائے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت امیر معاویہ تک، حضرت ابو سفیان تک، کسی ایک صحابی کی بھی اگر کوئی توہین کرے، پرچے سمیت اس کی زبان کو بھی کاٹ ڈالا جائے، ملک سے اسی دن فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ میں ان اداروں کو یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان، دہشت گردی کے خلاف، CTD، جتنے بھی یہ ادارے بنے ہیں، اللہ کی قسم یہ تب ہی کامیاب ہوں گے کہ جو بندہ چنگاری جلاتا ہے، جو بندہ بغض، حسد اور فتنے اور فساد کی آگ پھیلانا چاہتا ہے، آپ اس کو پکڑیں۔ اگر آپ اس کو پکڑیں گے، انشاءاللہ ملک امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔